اللہ 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 اللہ۔ ایمان والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہے کیا چیز؟ شاید لفظ سے تو بات سمجھ میں نہ آئے، مثال سے جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتیا ہے یہ کبھی 4 بچے دیتی ہے، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 7۔ 7 بچے، 9 بچے بھی ایک کتیا کے ہوتے ہیں، یعنی اتنی کثیر اولاد ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس لیے اس کے تھن بھی زیادہ بنائے ہیں کہ اتنے بچے دودھ پی سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اور ایک ہے بکری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے اندر یا تو ایک بچہ یا 2 بچے، 2 سے زیادہ تو بہت ہی کم ہوتا ہوگا، ورنہ روٹین یہی ہے کہ بکری کا یا ایک بچہ یا 2 بچے۔ اور پھر بکری کٹتی بھی ہے، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، مٹن کی، تو وہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں۔ اب جس کے بچے بھی یا ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے اور پھر ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لو کہ اللہ اس کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں۔ اور کتیا کے بچوں کو بھی دیکھ لو، کتیا کا بچہ آپ کو کہیں نظر آئے گا کوئی ایک، اور بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے، سینکڑوں بکریاں۔ تو حیران ہوتے ہیں، یا اللہ، جن کے 7 بچے ہوتے تھے ان کے ریوڑ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں 200 کتے پھرتے، کہیں 400 کتے پھرتے، لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بکری پالو، اللہ نے بکری پالنے میں برکت رکھ دی ہے۔ اب بکری میں برکت ایسی ہے کہ چاہے ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہوں، اور چاہے ایمان والے ہزاروں بکریوں کو روزانہ ذبح کرتے رہیں، ریوڑ اگر نظر آئیں گے تو آپ کو بکریوں کے ہی نظر آئیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو ہم کماتے تو بہت ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے مال میں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری اوپر سے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری اوپر سے، مسئلوں پہ مسئلے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی میں برکت کی کمی ہے، اور یہ برکت کیوں کم ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کم ہے۔ ہماری زندگیوں میں تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، گناہوں سے ہم بچتے نہیں، جس وجہ سے برکت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ اب جب برکت نکل گئی تو سکون کہاں سے ملے؟ دل کا اطمینان کہاں سے ملے؟ ذرا سنیے کہ برکت جب زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیسے مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے علم میں برکت عطا فرمائی تھی، لہذا ایک ایک بزرگ کے پاس اتنا علم ہوتا تھا کہ انسان ان کے علم پہ حیران ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کی احادیث کو اکٹھا کیا، اور 1 لاکھ حدیثیں مجھے صحیح یاد تھیں اور 2 لاکھ حدیثیں غیر صحیح یاد تھیں۔ 3 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا، یا اللہ! اللہ نے علم دیکھو کیا دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا علم دیا تھا کہ وہ جو بات ہوتی تھی اس کے تہ تک پہنچ جاتے تھے، اور ہر بات کی سند قرآن اور حدیث سے نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو علم کا سمندر بنا دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ لا ولا نہیں، واو او واوین۔ بوڑھے نے کہا آ کے واو او واوین، تو امام صاحب نے فرما دیا واوین۔ وہ چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا لا ولا۔
اب امام صاحب کے تقریباً 40 شاگرد تھے جو مشورت میں شامل ہوتے تھے، اور وہ سب بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کثیر الحدیث عالم تھے، ان کا لقب تھا المنصف فی الحدیث۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ماشاءاللہ اپنے فن کے امام تھے۔ ایسے ایسے بزرگ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے پہاڑ تھے، اور یہ سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ سوچتے رہے کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا اور امام صاحب نے کیا بتایا، پورا دن سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شام کو کہنے لگے حضرت ہمیں بتائیں اس بوڑھے نے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بھئی اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ حضرت یہ کون سا مسئلہ ہے، واو اور واوین؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اشارے میں اس نے پوچھا تھا کہ امام صاحب مجھے التحیات کیسے پڑھنی ہے، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ؟ ہم حنفی لوگ جو ہیں دو واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو دو واو استعمال ہوئے نا، اور باقی لوگ ایک واو سے پڑھتے ہیں۔ تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا واو او واوین کہ التحیات میں مجھے ایک واو سے پڑھنی ہے عبارت یا دو واو سے؟ تو میں نے جواب دے دیا واوین، بھائی دو واو سے پڑھنی ہے۔ تو وہ مطمئن ہو گیا۔ حضرت مطمئن تو ہو گیا لیکن جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا، یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ مجھے دعا دے گیا۔ بھئی لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے وہ دعا یہ دے گیا، ابو حنیفہ اللہ تیرے علم کو اس طرح دنیا میں پھیلائے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی حرف سے معلوم کر لیا کہ یہ قرآن مجید کی کس آیت کے تحت مجھے دعا دے کے جا رہا ہے۔ اللہ نے ایسا علم عطا کر دیا تھا، تو ان کے علم میں اللہ نے برکت رکھ دی تھی۔ اسی طرح وقت میں برکت ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔